اور آپ کے قانون کے علاوہ ہم کسی کے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، ہے نا؟ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مکمل، اتنا کامل دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں رہبری ملتی، ہمارے نکاح کے مسائل، ہمارے طلاق کے مسائل، ہمارے تجارت کے مسائل، ہمارے کاروبار کے مسائل، کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ تو ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں، واضح قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں۔ اور یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر تو وہ سارے کے سارے نامکمل، یہ صرف دعویٰ نہیں، آپ تحقیق کریں، آپ ریسرچ کریں، دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں، اور تحقیق کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، یوٹیوب موجود ہے، گوگل موجود ہے، اور آج کے زمانے میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے، ایک سوال میں آپ کے سامنے ساری انفارمیشن آ جائیں گی۔ تو سارے مذاہب کا آپ جائزہ لیں تو سارے کے سارے مذاہب نامکمل ہے نا؟ ہندو مذہب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر طلاق کا کوئی قانون نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ستی پرتھا تھی کہ کسی کا شوہر اگر مر گیا تو بیوی کو بھی اسی کے ساتھ جلا دو، اسی کے ساتھ بیوی کو بھی ختم کر دو۔ اب بیوی ایک مرتبہ شوہر کے پاس چلی گئی، اب شوہر بھلے ہی اسے کوڑوں سے مارتا ہو، بھلے ہی اسے آگ سے جلاتا ہو، بھلے ہی کتنی بھی دنیا بھر کی اسے تکلیف دیتا ہو، لیکن بیوی کو شوہر سے طلاق لینے کی اجازت نہیں۔ بیوی کتنی بھی بد کردار ہو، کتنی بھی بد زبان ہو، کتنی بھی بری ہو، شوہر کا جینا اس کے ساتھ مشکل ہو، زندگی نہ گزر سکتی ہو، لیکن پھر بھی شوہر کو طلاق لینے کی پرمیشن نہیں، یہ قانونی نہیں ہے نا؟ ایسے حالات میں تو طلاق ضروری ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو طلاق کو باقی رکھا، اس کے مسائل بتائے، اس کی حکمت بھی تو یہی کہ نکاح کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا، زندگی اچھے طریقے سے گزرے۔ لیکن جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ایک دوسرے کی نفرت دل کے اندر بیٹھی ہوئی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، گھر کو دنگل بنایا ہوا ہے نا؟ جنگ کا میدان کہ گھر میں داخل ہوئے تو گویا جنگ کے میدان میں داخل ہو گئے، ایسی حالت ہو چکی ہے نا؟ لیکن پھر بھی تو یہاں تو نکاح کا مقصد فوت ہو گیا ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ راستہ رکھا ہے۔ حالانکہ حلال چیزوں میں جو سب سے بری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ طلاق ہے نا؟ لیکن بدرجہ مجبوری جائز ہے، اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہندو مذہب کے اندر ہمیں ایسا کوئی قانون نہیں ملتا۔ عیسائیوں میں یہاں پر دیکھ لو، ان سے پوچھ لو کہ بھائی تمہارے یہاں نکاح کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بتائیں گے کہ بھائی ہمارے انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یا امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ڈیورس لیا جاتا ہے۔ وہ یہ آپ کو بتائیں گے۔ ان سے یہ کہو کہ بھائی تمہاری جو مذہبی کتاب ہے، جو بائبل ہے، اس کے اندر نکاح اور طلاق کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ اس کے اندر کیا احکام لکھے ہوئے کہ نکاح کس طریقے سے ہو؟ اس کے اندر کیا احکام لکھے ہوئے کہ طلاق کس طریقے سے؟ کوئی مذہبی چیز تمہارے پاس موجود ہے جس سے یہ قانون تم نے نکالا؟ یہ تو تمہارے ملک کا قانون ہے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اسلام کا امتیاز، اور یہ صرف دو مذاہب مثال کے طور پر میں نے پیش کیے، جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے مذاہب کو آپ ٹٹول کر دیکھیں، جانچ کر دیکھیں تو سارے کے سارے مذاہب نامکمل نکلیں گے، سارے کے سارے مذاہب نامکمل نکلیں گے۔ لیکن اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر چیز میں ہماری رہبری، تمہیں نکاح کرنا ہے تو اس طریقے سے نکاح کرو۔ یہ تو بہت بڑا ہمارا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنے اچھے جو طریقے، اتنے اچھے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اس کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔